السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر فیصلہ کن موڑ پر ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات پر سوالیہ نشان اب بھی برقرار ہیں. رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک موقف. مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہے. حکومت واضح ہے، ابہام دوسری طرف سے ہے. دوسری جانب اڈیالہ جیل کے اندر کی کہانی انجینئر محمد علی مرزا کے انکشافات بانی پی ٹی آئی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہیں. غصہ، تناؤ اور قید کی روزمرہ زندگی کی تفصیلات. ادھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بڑا بیان. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے آمادگی، صوبائی مفادات کو مقدم رکھنے کی بات کی گئی. اور آخر میں 9 مئی کے مقدمات، شیخ رشید کی چیف جسٹس سے درد مندانہ اپیلوں کی سماعت میں تاخیر، مہنگائی اور عوامی مشکلات کا شکار. ان تمام اہم سیاسی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما سلیم سچوانی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ سے جانوں گا، سہیل آفریدی پنجاب کا انہوں نے وزٹ کیا، لاہور کے اندر سرگودا بھی گئے، لاہور بھی گئے. اس دوران انہوں نے شکایات بھی ان کی جانب سے کی گئیں. کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے تعاون نہیں کیا، رکاوٹیں ڈالی گئیں. اب وہ کراچی کا اور سندھ کے دیگر شہروں کا بھی کہا جا رہا ہے وزٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا تیاری ہے، کیا پلان ہے؟ دیکھیں، پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ تمام تر ظلم، جبر اور رکاوٹوں کے باوجود بھی انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کا بھرپور استقبال کیا اور بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ انہوں نے ان کی پذیرائی کی. اور جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق، تو سندھ حکومت اور پنجاب حکومت میں فرق ہے. وہ انہوں نے اپنی ماڈل ٹاؤن کے واقعہ، وہاں پہ 9 مئی کے واقعہ، وہاں پہ 26 نومبر کے واقعہ، وہاں پہ امرت کو کے واقعہ، ان تمام واقعات جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی سرکردگی میں اور وفاقی حکومت کی سرکردگی میں ہو چکی ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں جو ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہا ہے. اپنے جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے اس کا سلیم صاحب، اس کا کہا کیا جائے؟ کیا یہ الیکشن تو ابھی نہیں ہونے جا رہے، یہ عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے جو ایک تاثر تھا کہ تحریک انصاف آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے، کے پی کے تک محدود ہو گئی ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہے، یا کوئی اور اس کے پس پردہ محرکات ہیں؟ وجوہات کیا ہیں کہ اس وقت جب دہشت گردی بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں کے پی کے اندر، سہیل آفریدی کو پنجاب کے بعد اب سندھ کا وزٹ کرنا؟ دیکھیں، سندھ ہو یا پنجاب، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک سندھ کے اندر کراچی میں یا کسی اور شہر میں بڑا جلسہ کرنے نہیں دیا گیا تحریک انصاف کو، جو بہت بڑی زیادتی ہے، جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کرنے دینا چاہیے وہ نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اگر ریلیاں بھی نکال دیں تو اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں. اور اگر سندھ گورنمنٹ ویلکم کے لیے ویلکم کیمپس لگانے کی اجازت دے ہم پی ٹی آئی کو، تو آپ دیکھیں گے کہ سہیل آفریدی کا ایسا استقبال ہوگا جو کہ ایک فقید المثال استقبال ہوگا. مگر یہ کہہ رہے ہیں ہم سہولیات پرووائڈ کریں گے، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے راستے روکے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ لوگ کم سے کم آئیں. اگر یہ چیز کی گئی تو پھر اچھی بات نہیں ہے. یہ غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر قانونی بات ہوگی جو زیب نہیں دیتا کہ حکومتیں کریں. اور ہم دیکھتے ہیں اب کیا ان کی پالیسیاں ہیں. وربلی تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم کریں گے ویلکم، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ویلکم کی ہمیں بھی اجازت دیں گے. صرف خود ویلکم نہیں کریں گے، عوام کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ ان کا ویلکم کریں کراچی کے اندر. پنجاب حکومت کا یہ اور کہنا دیگر تھا، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں بھی. طلال چودھری صاحب نے کہا، دیگر رہنماؤں نے کہا، جب کہا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ عوام ہم نے تو نہیں لا کے جمع کر کے دینی تھی نا، تو یہ جو کہا جاتا ہے راستے بند، انہوں نے بالکل اس کو رد کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ نہ تو راستے بند تھے، نہ اس قسم کی مشکلات تھیں. البتہ سہیل آفریدی کا جہاں تک وزٹ کا معاملہ تھا کہ خود چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، انہیں نہیں بتایا گیا. تو یہ کوئی آپس میں اختلافات اندرونی ہم کہیں، کیا وجہ ہے کہ چیئرمین کو نہیں پتا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو پتا تھا، وہ ساتھ تھے، یہ کافی ہے. دیکھیں، چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان. جب انہوں نے ہدایت دے دی تو ان کی ہدایت پہ عمل ہونا ہے. اب ان کو نہیں پتا تو یہ ان کا اور خان صاحب کا معاملہ ہے. وہ خان صاحب سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے ان کو کیوں نہیں بتایا. یہ اگر خان صاحب ان کو اہمیت نہیں دی، ان کو نہیں بتایا، تو اس کو آپ کے سامنے ہے کہ سہیل آفریدی کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا اپنی پارٹی کے چیئرمین کو؟ سر، اس کے اوپر میں آپ کو وضاحت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اس کی میرے پاس معلومات نہیں ہے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو جس کی معلومات نہ ہو اس کے اوپر میں اپنی رائے دینی کروں وہ مناسب نہیں ہے. چلے، ایک تاثر اور تھا
وہ تاثر یہ تھا کہ قید تنہائی میں ہے بانی پی ٹی آئی خان صاحب، اور مشکلات ہیں. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. وہ ٹھیک ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ بہت پریشانی میں ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کسی تک رسائی نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں کر پاتے. اب انجینئر محمد علی مرزا ان کے بالکل ساتھ والی جیسے چکی یا ہم اسے کہیں بیرک، اس کے اندر وہ رہ کر آئے. انہوں نے کل ایک نجی ٹی وی چینل سے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو 2 اخبار ڈیلی ملتے ہیں، ایل ای ڈی ان کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، 6 چکیاں یعنی 6 بیرکس انہیں دی گئی ہیں، جس میں ایک میں ان کا مشقتی رہتا ہے اور 5 بیرکس میں وہ چل پھر سکتے ہیں، چہل قدمی کر سکتے ہیں، دھوپ پہ بھی جاتے ہیں 2 دفعہ اپنی بیرک سے باہر، صبح ناشتے کے وقت اور اس وقت دوپہر 3 بجے جب کھانا لینے جاتے ہیں. تو یہ تاثر تو اب ٹوٹلی زائل ہو گیا ہے. جس طرح کا تحریک انصاف تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی، خدا نخواستہ انہیں توڑنے کے لیے یا اس قسم کی چیزیں کرنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے تاکہ وہ مان جائیں، انہیں ایکسٹرا جو ہے پریشرائز رکھا گیا ہے. تو یہ معاملات تو بالکل اپوزٹ سامنے آئے ہیں اس کے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو دین تک محدود رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ سیاست میں انوالوشن کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ والی چکی میں تھے، اور دوسری طرف اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ ان کے پاس 2 اخبار آ رہے ہیں، جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ ان کے پاس جو ہے نا یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اتنے کمرے ان کو دیے ہوئے ہیں. دوسری طرف ایک طرف کہہ رہے ہیں میں برابر میں تھا، میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے. دوسری طرف یہ سارے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو دی گئی ہیں. ہم آواز سنتے تھے لیکن آواز دیوار تھی انہوں نے درمیان یہی نہیں میں. کہا کہ میں ٹی وی کی آواز سنتا تھا، انہوں نے کہا میں خان صاحب کی آواز سنتا تھا. اور پھر انہوں نے ایک بات اور کی، ایک سیکنڈ سر، انہوں نے ایک اور بات کی کہ میں نے کئی دن تک ان کی آواز نہیں سنی. اب جب نہیں سنی تو وہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی میں ان کو ڈالا گیا اور ان کو جو ہے پریشان کیا گیا، ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی گئی، ان کو جو ہے نا ہر طرح کی جو سہولیت تھی وہ کچھ جو بھی تھوڑی بہت تھی اس سے بھی محروم کیا گیا. اس کی تصدیق یہ خود بھی کر رہے ہیں اپنے بیان میں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ احمد رضا مانیکا صاحب موجود ہیں. احمد رضا صاحب، آپ کہیے گا، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 6 چکیوں میں ہیں، 6 بیرکس ان کے پاس ہیں، کوئی قید تنہائی نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انجینئر محمد علی مرزا خود ان کے جھول ہیں، ان کے بیانات میں خان صاحب کو پریشان کیا جا رہا ہے، نہ صرف ملاقاتیں بند ہیں بلکہ قید تنہائی میں ہے. اور یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں ایل ای ڈی بھی ملی ہوئی ہے، 2 اخبار بھی ملتے ہیں، وہ اس کی تردید کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ جی. میں اتنے زیادہ شوز میں آتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے لیا ہے، میں آپ کو مشکور ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس شو میں پورا پارٹیسپیٹ کر سکوں. لیکن پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک تو عالم دین ہے جی وہ جی، اور ان کے اب دیکھیے اس سے پہلے بھی ان کے پروگرامز ہم سنتے رہے ہیں. جس کنٹروورسی میں وہ گئے اس کے اندر اگر وہ جیل سے ہو آ کے اگر باہر آ گئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے ایک عالم دین اتنی بناوٹ کی بات تو نہیں کرے گا. جی، جو انہوں نے وہاں رہ کے محسوس کیا، جو کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہمیں بھی جو وہاں کی رپورٹ ملتی رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ ان کا سیل جو ہے وہ کوئی 5-6 سیل سے محیط ہے. ان کو واکنگ کی پوری ان کی ہے، ان کی ایکسرسائز کا پورا معاملات ہے، ساری آسائشیں ان کو ہیں. یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اب تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے جی. یہ تو بڑے اسپیشل پرزنر ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ساری آسائشیں دی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہاں تک بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیسی گھی کی خوشبو بھی آتی تھی صبح جب ناشتہ بن رہا ہوتا تھا دیوار کے پاس. کوئی شک نہیں. دیکھیں جی ان کا مینیو سارا سامنے آ چکا ہے. اب یہ دیکھیں اگر کوئی مانے نہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہوتا. وہ ڈیفینیٹلی وہ پہلے شروع سے ہی خوش خوراک تھے. عمران خان شروع سے ہی اچھی خوراک کھانے کے عادی بھی تھے، آرگینک چیزیں بہت شوق سے کھاتے تھے. ان کو پتہ ہے اگر میں نے اتنا ٹائم جیل میں گزارنا ہے تو مجھے کچھ آرگینک چیزیں ملیں گی تو میں لمبا ٹائم بھی گزار لوں گا. وہ ایک پارٹ آف دیئر لائف ہے. اور اگر ان کو اگر ایک قید ہوئی ہے، کسی سزا ہوئی ہے، کیسز کے اندر ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی لیڈرز رہتے ہیں جی جیلوں میں. میاں شہباز شریف رہے ہیں، میاں نواز شریف رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب رہے ہیں، سارے ہی رہے ہیں. یہ اور اسی بیرک میں بتایا جاتا ہے جیسے چکی کا نام دیا گیا یا احسن اقبال صاحب رہ چکے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور احسن اقبال صاحب تو آپ پھر دیکھیں یہ تاثر آپ لوگ کیوں نہیں زائل کرتے عوام کے اندر؟ تحریک انصاف تو یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے ظلم ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، انہیں ایکسٹرا پریشان کرنے کے لیے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو پھر آپ یہ حکومت عوام کو بتانے میں کیوں ناکام ہے کہ تاثر وہ جو دیتے ہیں، جو بیانیہ بناتے ہیں، وہ بن جاتا ہے؟
میری بات سنیں, میں آج ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وائز لیڈر عمران خان ہے جس کی جو فالوورز ہیں نا وہ ایک کلٹ بن گئی ہے. ہمارے میاں نواز شریف نے بھی گورن کیا, اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو صاحب نے بھی گورن کیا, سارے لیڈرز آئے ہیں لیکن کوئی کلٹ نہیں تھی ان کے پیچھے. جس طرح عمران خان کی ایک کلٹ بن گئی ہے نا, وہ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ ان کے لیڈر نے اگر جو بھی غلطی کر رہے ہیں یا وہ شرعی غلطی بھی ہے تو وہ اس کو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے, عمران خان ٹھیک ہے. ادھر ہمارے مطلب میری جتنی زندگی پالیٹکس میں ہے, میں جتنی دیر پی ایم ایل این میں رہا ہوں, ادھر جہاں میاں صاحب کی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ میٹنگز کے اندر بھی وہاں پہ بھی کنوے ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں سارے کہ جی یہاں پہ میاں صاحب کو یہ کر لینا چاہیے تھا. ادھر تو وہ بات ہی نہیں ہے نا. ادھر تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو انہوں نے تو بار بار شرعی غلطیاں کی ہیں, وہ تو پھر بھی وہ کلٹ مانتی نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں نا. غلطیوں کو میرے خیال میں سارے سیاستدان کرتے ہیں, آپ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. اب مذاکرات کے حوالے سے سارے کیا سیاستدان جو ہے وہ شرعی غلطیاں بہت کم کرتے ہیں, انہوں نے شرعی غلطیاں کی ہیں, وہ میں گنوا بھی دوں گا آپ کو. چلے وہ اس پہ ہم نہیں جاتے, ظاہر ہے وہ میرا میدان نہیں ہے, میں اس میں عالم نہیں ہوں کہ میں اس میں بات کر سکوں. ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 5 بڑوں کو بیٹھنا ہوگا, یہ اب بڑے سارے راضی ہیں بیٹھنے کے لیے؟ کہ بات سنیں, میں جتنی دفعہ ہمیں اسمبلی کے اندر میاں شہباز شریف نے کتنی دفعہ آفر کیا جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہمارے سے بات کریں. بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ بات کرنے کی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوشش کی ہے, وہ تو کبھی سیاسی پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کی انہوں نے آج تک بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, 5 بڑوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں پھر بھی بتا رہا ہوں وہ تو پھر بھی بیٹھ جائیں گے اگر وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا, رانا صاحب نے اگر کہہ دیا تو. رانا ثناء اللہ صاحب نام لے رہے ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, عمران خان صاحب اور ایک اور فریق نام نہیں لیا انہوں نے, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہی جو کر رہے ہیں. سارے بڑے پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ ہیں, یہ سب بیٹھ جائیں گے ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے, ملک کی جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بالکل یہ سب بیٹھ جائیں گے اور وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ مشروط ہوگا معاملہ یا غیر مشروط طور پر بیٹھا جا سکتا ہے؟ جیسے پہلے بھی آپ نے میاں شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب کو سن لیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ میٹنگ کریں گے تو وہ مطلب وہ بلیک میل ہونے کے لیے میٹنگ نہیں کریں گے, جو بات آگے چلنے کے لیے ہوگی ہم تو وہی بات کریں گے. اگر بیٹھتے چلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں نا, اب حکومت کے طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے, آپ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے حکومت اور حکومتی اتحادی بھی, تو اب یہ سلیم صاحب تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. سلیم صاحب, پھر آپ کو کیا ایسی گارنٹیز چاہیے ہوں گی یا کیا ایسی یقین دہانی چاہیے ہوگی جس کی بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, یا سیاستدانوں کے ساتھ آپ نے بالکل بیٹھنا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آپ نیوٹرل وے میں سوچیں نا تو خان صاحب نے پہلے صرف 2 شرائط رکھی تھی, 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات, اور وہ بھی یہ پورے نہیں کرے جس جوڈیشل انکوائری کے لیے. جوڈیشل انکوائری کی یہ شرط بھی انہوں نے پوری نہیں کی تھی. اور اگر یہ حقیقت میں چاہتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے, تو یہ تو خان صاحب بھی کہیں گے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے, اور وہ بیٹھیں گے بھی صحیح, مگر وہ ایجنڈا تو دیں کہ بھئی پاکستانی عوام کے ووٹ کا حق دیا جائے گا, ای وی این مشین لائی جائے گی, فورن میں رہنے والے پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا جائے گا, آئندہ دھاندلی نہ ہو. اس بار جو انہوں نے ڈکیتی مار کے بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر, آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ ہو, اس کے روک تھام کی جائے گی, اور ہر کوئی اپنے اپنے ڈومین میں جا کے کردار ادا کرے گا. یہ 3-4 مین باتیں ہیں, اس کے اوپر بلا لیں آل پارٹی کانفرنس بلا لیں, یا 4 لیڈروں کو دعوت دے دیں, اور کوئی بھی لیڈر منع نہیں کرے گا اس بات کے اوپر. مگر ان کی نیتیں صرف یہ ہیں, یہ کہتے ہیں کھاؤ اور کھلاؤ. اب اس پہ خان صاحب جو تیار نہیں ہوتے, اس لیے جو یہ مذاکرات ان کی طرف آتے نہیں ہیں, اور سلیم صاحب یہ تو آپ مانے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. چلے ایجنڈا بھی آ جائے گا, مارا جاتا ہے ہر بار, یہ اس کو ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گے. ایجنڈا بھی مل جائے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ سیکورٹی میٹنگز میں بھی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کم از کم آپ کے ساتھ سیاسی ایشوز پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. مجھے یاد ہے موجودہ وزیر اعظم جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں, جب اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے کہا تھا جو معیشت کے معاملات ہیں اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اس پہ بھی منع کر دیا گیا. دیکھیں یہ جو آج حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا اقتدار میں, وہ سیکیورٹی رسک ہے.
یہ خود سیکیورٹی رسک ہے. آپ دیکھ لیں فلسطین کے 22 سر وہ آپ کے سربراہ جو سیکورٹی رسک کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایگریمنٹ یہ سائن کر کے آئے کہ فلسطین میں جائیں گے وہاں پہ حماس کو نہتا کریں گے کہ وہاں پہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا اس کا جائے گا. حقیقت سے کوئی آپ تعلق دیکھ نہیں لیں ہے, یہ کشمیر کے سوشل لیے میڈیا والی بات ہے نا. سوشل میڈیا والی بات نہیں ہے, منع کر دیا نا, تردید کر دی. ابھی یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہتے ہیں 22 نکات کو نہیں مانتے جس پر دستخط کیے انہوں نے. اسحاق ڈار صاحب نے تردید کر دی ہے کہ ہم اپنی فوج نہیں بھیج رہے. اسحاق ڈار نے تردید کی مگر غلط بیانی کی انہوں نے, اور غلط بیانی کرنے کا ان کا طویل ریکارڈ موجود ہے. اس پہ آپ نہ جائیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ تردید کر دیں کہ ہم 22 نکات پہ جو سائن کر کے آئے ہیں اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے, اور یہ شامل نہیں تھا. اب جو انہوں نے شامل کی ہے اس بات کو, تو اس کے ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں اس ایگریمنٹ کو. مانیکا صاحب کیا کہیں گے, کیا یہ اب تردید تو آگے لیکن تحریک انصاف والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. سر 22 نکات کے اوپر دستخط کیے. دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس میں کافی حد تک باتیں ٹھیک بھی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا ایجنڈا دینا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایجنڈا دینا چاہیے جو اگر بڑے تو بیٹھے. ایجنڈا اپوزیشن کو پہلے دینا ہے یا حکومت کو؟ دیکھیں اب یہ تو ان کی مرضی ہے نا, حکومت تو دعوت دے رہی ہے نا کہ ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں, آپ بھی آ جائیں بیٹھ جائیں. اب یہ ایجنڈا پہلے کس نے دینا ہے, یہ باتیں تو بعد کی باتیں, پہلے مانے تو صحیح. جی 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 ٹھیک ہے, تو ایجنڈا دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ 8 فروری کے الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی اور کیسز پہ کوئی بات نہیں ہوگی, باقی ہمارے ساتھ جو بات کرنی ہے آپ کر لیں. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا. تو وہ بات بھی ٹھیک ہے, مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ چیزیں بہت کنٹروورشل ہے. یہ آج یہ آپ اسی الیکشن پہ نہیں شروع کر سکتے, یہ 2018 سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں, 2013 سے بھی کر سکتے ہیں. یہ چیزیں تو پیچھے چلی جائے گی نا جی پھر, کیونکہ ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک عمل دخل ہوتا ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی؟ کون سا الیکشن ان کے بغیر ہوئے؟ سارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے انوالومنٹ کے ساتھ ہی سارے ہوتے ہیں نا جی, ایسے تو نہیں ہوتا. یہ مطلب تو یہ دائرہ کب ختم ہوگا مانیکا صاحب؟ ہمیں یہ سمجھائیے گا نا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو ستہ خیراں جسے کہتے ہیں, پھر اب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے سب اچھا ہے, ان کے لیے برا ہے. تو یہ سرکل جو گول گول ہم گھوم رہے ہیں, اپوزیشن جو ہوگی وہ جیلوں میں ہوگی, حکومت میں جو ہوگی وہ سب اچھا ہوگا, یہ چیزیں کب ختم ہوگی؟ دیکھیے بات سنیں, یہ بڑا ایک ریالٹی ہے, ایک ہارڈ فیکٹ ہے جس کو ساروں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. پچھلے 70 سال سے زیادہ سے یہ نظام چل رہا ہے اور یہ اسی طرح چل رہا ہے. صرف پاکستان میں نہیں چل رہا. اسٹیبلشمنٹ کا کس ملک میں عمل دخل نہیں ہے حکومت کو بنانے میں اور اس کو ڈی اسٹیبلائز؟ ہر بڑے ملکوں میں چلے جائیں آپ. پینٹاگون یہی کرتا ہے سر جی, سب جگہ. صرف پینٹاگون نہیں, آپ رشیا چلے جائیں, آپ یورپین ملکوں میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, جدھر چلے جائیں آپ. یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے جس کو ایسے پولیٹیکل ڈسکشن کے طور پہ ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں اس کو. تو اگر یہ جو مذاکرات کے آفر رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہوگا. جس قسم کی پریس کانفرنس سامنے آئی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف, اور بانی پی ٹی آئی نے جس قسم کا ٹویٹ کیا تھا, ظاہر ہے وہ بھی قابل مذمت تھا. اس قسم کی گفتگو تک نوبت آ گئی, تو اب کیا جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں اعتماد میں لیا گیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کوئی بات کرے اور ان کو اعتماد میں نہ لیں؟ تو ہو نہیں سکتا. نہیں, بالکل ان کو اعتماد میں لے کے ساری باتیں کی جاتی ہیں. فیلڈ مارشل صاحب ہر چیز کے اندر موجود ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوتی ہے. نہیں, وہ تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ ان کے حکومت کے تو بس میں کچھ ہے ہی نہیں, ان سے کیا بات کی جائے؟ اب یہ دیکھیں, یہ پولیٹیکل سوچ نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل یہاں پہ لیڈر ہوتا نا, وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتا. اچھا, ان کے لیڈر نے جتنا ٹائم پہلے جو 3.5 سال گزارا اسمبلی کے اندر, یہ ساری چور ڈاکو ہیں, میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ کون سا پولیٹیکل لیڈر کر سکتا ہے اس طرح؟ ان میں اتنی وہ ہے ہی نہیں پولیٹیکل, وہ جرمز ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملانا. یہ چور ڈاکو ہیں, 3 سال 4 سال ویسے گزار دیے آپ نے. آپ کی بیک پہ فل اسٹیبلشمنٹ تھی ود فل اسٹرینتھ, اور آپ نے کیا کیا اس کے اندر؟ ابھی بھی وہی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. 2018 میں آپ لوگ کیسے الیکٹ ہوئے ہیں؟ میں بھی اس وقت سسٹم میں تھا, میں بھی الیکٹ ہوا ہوں. مجھے پتا ہے پنجاب کے اندر پھر پی ایم ایل این جیت رہی تھی, پنجاب میں لٹا دیا گیا پی ایم ایل این کو, اور پی ٹی آئی کو جتا دیا گیا. سندھ کے اندر وہ جیتے تھے جناب, ادھر پی ٹی آئی کو جتا دیا گیا. یہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے ان کو. تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں 2018 کا, وہ 8 فروری 2024 کا آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا سلوشن یہی ہے, مل بیٹھ کے ایک طریقہ وضع کرنا ہوگا, طریقہ کار,
اور کسی نتیجے پہ تو پہنچنا ہوگا نا. اس میں عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, معاملات خراب ہو رہے ہیں. کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں میاں شہباز شریف اس وقت اگر چل رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں, وہ کہیں بھی نہیں پھنستے, وہ ساروں کو انوائٹ کرتے ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا. کولیشن پارٹنرز کو بھی وہ بڑی اچھی طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. آپ ان کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کے آپ سارا کچھ دیکھ لیں. اور یہ ایک پیج برقرار ہے مانیکا صاحب, کیونکہ ونڈر بوائے کی باتیں ہو رہی ہیں آج کل, آپ کے بیل میں ہوگا. نہیں, ہمارا نہیں ہے جی. جس طرح آپ نے پڑھ لیا, پڑھ تو میں نے بھی لیا ہے, لیکن میں بتا دوں اگر اس ملک کو ہم نے اسٹیبلٹی دینی ہے تو 2029 تک تو یہ سسٹم چلے گا اس طرح. اچھا, اور اگر یہ اس طرح چلے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے 2029 تک اس ملک میں حالات کیا ہوتے ہیں. اور 2029 تک اپوزیشن کی یہی پوزیشن ہوگی جو اس وقت ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو. اچھا, اپوزیشن کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے. اب وہ خود ہی اس چیز پہ چلتے جائیں, وہ خود ہر چیز میں نہ مانو والی بات میں چلتے جائیں, تو آپ دیکھ لیجیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. ہر دفعہ تو ان کو دعوت دی جاتی ہے, آپ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. اب وہ میں آج ایک بیان سن رہا تھا, وہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں تحریک انصاف کے, ان کا ایک بیان سامنے آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے 8 فروری کے اب احتجاج کی کال دی ہے تو یہ ڈر گئے ہیں, اس لیے ہمیں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ان کی نیت نہیں ہے مذاکرات والی. پیچھے نہ جائیں گی. پیچھے والے جو جتنے بھی آپ یہ 9 فروری ہو گیا یا اور کوئی آپ ڈیٹس لیتے جائیں گے 8 فروری کا وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں وہ بھی وہ کر لیں گے. پہلے تھوڑے احتجاج ہو چکے ہیں جی. اسلام آباد میں جو وہ ادھر سے چلے تھے, اسلام آباد کیپچر کرنے آ رہے تھے, وہ بھی احتجاج تھا. 9 مئی کا بھی احتجاج تھا. یہ بھی کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے سلیم سچوانی صاحب, کسی نتیجے پہ احتجاج کی صورت میں پہنچا جا سکتا ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ چکے ہیں ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم احتجاج کر لیں, اسٹریٹ موومنٹ اب جو بھی کر لیں, بالآخر ہمیں بات چیت ہی کرنا ہوگی. وہ بارہا کہہ چکے ہیں اس حوالے سے, اور بہت واضح بیان 2 روز قبل ان کا آیا ہے. تو تحریک انصاف سوچ رہی ہے بیرسٹر گوہر کی گفت و شنید جو ہوئی ہے اس حوالے سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی ذاتی رائے ہے اور خان صاحب اس پہ نہیں مانیں گے؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آئین کو نہیں مانتے, یہ ہائی کورٹ کے احکامات کو نہیں مانتے, ایک جھوٹ پہ جھوٹ مسلسل بولتے ہیں. قید تنہائی میں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہوا, ملاقاتیں بند کی ہوئی, حتیٰ کہ انہوں نے بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا, ان کی بھی ملاقاتیں بند کی ہوئی. ایک خاتون کی عزت بھی ان کو نہیں ہے. مجھے آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بتا دیں کون سا ایسا لیڈر تھا جس کی ملاقاتیں بند تھی. آپ کو ایک بھی لیڈر نہیں ملے گا جس کی ملاقاتیں بند تھی. سر وہ تاریخ کی طرف نہ جائیں نا, اس میں تو پھر 33 سال لوگ 75 سال سے ہمارے یہاں پہ ملک کا سوچنے والے شہید ہوتے ہوئے ہیں یا جیلوں میں بند ہوئے ہیں. تو آخر یہ کب تک چلے گا؟ جو ملک کو نہیں سوچیں گے, جو ملک کو تنزلی کی طرف لائے جائیں گے, وہ اقتدار میں بیٹھیں گے. یہ کہ ہم داندلی ہوئی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ EVN مشین لائے تھے تاکہ داندلی کا عنصر کم سے کم وہ 6 بجے اگر الیکشن ختم ہوتا ہے تو 6:05 کے اوپر جو ہے اس کا رزلٹ عوام کے پاس پہنچ جائے. اس میں یہ بھی تو ایک پرابلم تھا نا, پاکستان کے اندر اسے ہیک کر لیا جائے, اسے منپسند طریقے سے. شاید آپ کو EVN مشین کا پتہ نہیں ہے, وہ اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے آپ بھارت میں بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا جس پہ کافی تنقید ہوئی تھی. پہلے اس کو سمجھ لیں آپ, جو پاکستان میں آنی تو یہ مشین ہے, اس کا کوئی لنک نہیں تھا, کوئی بھی لنک نہیں تھا اس کا انٹرنیٹ یا وائی فائی سے کوئی ہیک کر سکے. ڈائریکٹ مشین آپ کے EVN کے حساب سے ووٹنگ, آپ کے مشین کے حساب سے ووٹنگ ہو رہی تھی, رزلٹ نکل کے اس کے بعد میں جا کے وہ رزلٹ جانا تھا وہاں پہ جہاں پہ بھی بھیجنا تھا. سب پولنگ ایجنٹ کے سامنے وہ رزلٹ نکل کے دے رہا تھا. مگر آپ کی بات میں وزن ہے, جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو جس طرح ہیک کر لیا لوگوں نے, اس بات کو آرو کو ہیک کر لیا تھا, آرو کو کیپچر کر لیا تھا, آرو کو ہیک کر لیا تھا نا اس وقت, اور فارم 47 کی انہوں نے حکومت لا کے بٹھا دی. سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا نا, سن لیں فارم 47 کی پہلی دفعہ حکومت, ہمیں یہ بھی پتہ ہے 47 پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے سر. 2018 کی بھی اسی طرح حکومت بنی تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے. سلیم صاحب عرض سن لیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ الیکشن پہ سوالات اٹھے, ہمیشہ انہی سوالات کو ختم کرنے کے لیے EVN مشین لا رہے تھے اور اس کا قانون پاس کیا تھا جس کو ان سب نے مل کے رول پہ کیا, کیونکہ ان کو داندلی ہمیں یہ بھی یاد ہے, آپ آر اوز کا ذکر کر رہے ہیں نا,
ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ سیالکوٹ ڈسکا کے الیکشن میں آروز وغیرہ غائب ہو گئے تھے آپ کے دور حکومت میں، باقاعدہ اغوا کر لیا گیا تھا، اگلے دن وہ ملے تھے۔ دیکھیں جو غلط ہے یہ بھی وہ ہم نے غلط دیکھا ہے، تھا۔ چاہے اگر وہاں پہ کچھ غلط ہوا تھا تو مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کیا ہوتا، مگر اگر کوئی غلط ہوا تھا تو وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب EVN مشین لا رہے تھے تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ اگر مانیکا صاحب یہ الیکٹرانک مشین پہ اگر اگری ہو جاتے ہیں اور سارے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذائقہ نہیں ہے، انڈیا کی ڈیموکریسی ہمارے سے بہتر چل رہی ہے اور بہت دیر سے چل رہی ہے۔ انہوں نے بھی اس کا EVM یا الیکٹرانک ووٹنگ آج اسی پہ کر رہے ہیں الیکشن، انہوں نے بند نہیں کیا، آج بھی اسی پہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہتری لایا، مزید بہتری لایا، مزید بہتری لایا، سن لیتے ہیں مانیکا صاحب کے، سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بات تو سنیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آپ نے لانی ہے تو وہ 5 سال کے بعد آپریشنل ہوگی، آپ 5 سال کے اندر اس کو نیتیں ہوں تو یہ 5 ہفتے میں بھی ہو سکتی ہیں، مگر نیتیں ہونی چاہیے، بہت مشکل ہے۔ وہ جو آئی تھی نیتیں ہوں تو یہ 5 ویکس میں ہو سکتی ہیں۔ مانیکا صاحب کو سن لیتے ہیں۔ جو پاکستان میں آئی تھی اس کی سپیڈ اتنی تھوڑی تھی، ہم لوگ ساروں نے ووٹ کر کے دیکھا تھا اس کے اوپر، وہ نہیں پاسبل، وہ فیزیبل ہی نہیں۔ 6:05 پہ آ جانا تھا پولنگ ختم ہونے کے بعد، سر ایسی بات نہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر بات سنیں نا، بات سنیں، آپ کا ایک پورا ٹینیور گزرا PTI کا، اس کے اندر ایک تو وہ اگر انہوں نے شروع کرنی تھی تو لوکل باڈیز کا الیکشن کرا لیتے، اس کے اندر کچھ فیزز میں ایک تجربہ کر لیتے، پونے 4 سال تو نہیں، وہاں پہ EVN کے تحت الیکشن، ضمنی الیکشن بھی ہوا تھا اور فورن ووٹرز کو بھی اتھارٹی دی گئی تھی، انہوں نے بھی ووٹ ڈالے تھے۔ یہ تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، یہ تجربہ کامیابی سے ایک الیکشن میں ہو چکا تھا جس میں فورن کے رہنے والے ووٹرز مانیکا صاحب کو ہم سن لیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی سر۔ تو بات تو یہ، تو آپ کو اپنے ٹینیور میں اس کو شروع کر دینا چاہیے تھا نا جی۔ سر اب قانون پاس کر دیا، آنے والا الیکشن اسی میں ہونا چاہیے تھا نا، EVN مشین کے تو ہونا چاہیے تھا، اس میں کچھ مزید بہتری تھی، اس میں مزید بہتری ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے جائے تو عوام کو ووٹ کا حق تو ہمیں دینا پڑے گا نا۔ ابھی تک تو آپ دیکھ لو عوام کو ووٹ کا حق ہی نہیں ملا ہے، جب عوام کو ووٹ کا حق نہیں یہ ملتا ساری باتیں سلیم صاحب اس وقت ہمیں اچھی لگتی جب 2018 کے الیکشن کو آپ یہ کہتے کہ الیکشن درست نہیں ہے، ہم حکومت نہیں لیں۔ 2018 کے الیکشن میں واضح طور پہ کہا تھا PTI نے کہ ہماری 35 سیٹوں پہ پنچر لگایا گیا، اور اسی باتوں کو ختم کرنے، اسی انہی باتوں کو ختم کرنے کے لیے EVN مشین لا رہی تھی، آ رہی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ میں دھاندلی ہو گئی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری ساتھ میں دھاندلی ہو گئی۔ یہ جو آپ بیان فیکچول، یہ بات درست نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 35 پنچر کا جو معاملہ ہے وہ 2013 کے الیکشن میں خان صاحب نے کہا تھا، اور سن لیں نا، 2013 کا ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کے پاس انکار نہیں کر رہا، مگر 35 سیٹوں کے اوپر دھاندلی کر کے PTI کو ہرا گیا، یہ 2018 کے آپ کا موقف ہے۔ جب وہ عدالت میں معاملہ گیا تھا، جب وہ کیس چلا تھا اس پہ، تو اس میں ثابت ہوا تھا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، اور خان صاحب نے خود کہہ چکے ہیں کہ وہ میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ تو جب اس قسم کے معاملات ہو، اب کل کو آپ 2000 فارم 47 والا اگر آپ کہہ دیں کل کو خان صاحب آگے وہ میرا سیاسی بیان تھا، پھر ہم کیا کریں گے 4-5 سال؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کہے کہ سیاسی بیان تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ جو ایک ناممکن بات ہے وہ اگر آپ کریں تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ ایک صحافی کو، خان صاحب نے ایک صحافی کو اتنا مطلب اس 35 پنچر کا الزام لگا کے، نجم سیٹھی صاحب انہیں کہاں لے گئے، کتنی ان پہ تنقید ہوئی، اور بعد میں کہہ دیا کہ یہ سیاسی بیان تھا۔ آج تو صحافی اغوا ہو جاتے ہیں، آج تو صحافی ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہیں، آج تو صحافیوں کے اوپر ظلم و قتل ہو گئے ہیں۔ آج آپ صحافیوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کے تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے۔ ابھی سزائیں سنا کے، عمر قید کی سزائیں سنا دی گئی صحافیوں کے اوپر۔ سر وہ عدالت نے سنائی ہے نا، وہ آواز بلند کر رہے وہ ریاست کے خلاف بات کرنا، سلیم صاحب اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک شخص بیٹھ میں بہت ساروں کو نا ایسے جن کو سزائیں ہوئی ہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ایسے لوگ جو بیٹھ کے یہ کہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کہ پاکستان نے اپنے اڈے دے دیے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف سزا ہو یا نہ ہو، آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح جھوٹ بولنے کی کس کو اجازت ہے؟ کوئی بھی ریاست کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈا کرے، ریاست کے فوجی سربراہ کے خلاف پروپیگنڈا کرے، پھر اس کے خلاف عدالت میں کیس بھی نہ چلے، ممکن نہیں ہے۔ واضح ہونے چاہیے، جھوٹ خالی ایک طرف کا نہیں بولا۔ آج ابھی یہ بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں
क्या झूठ बोल रहे उन्होंने हैं? कितना झूठ बोल दिया इन्होंने। चले किसी एक की निशानदेही कर दे, कोई एक निशानदेही बाकी कर सारे दे, शरीफ हैं और बाकी सारे शरीफ कोई एक निशानदेही कर दे कि ये मैं झूठ गलत निशानदेही बयानी कर रहा हूँ ना। इन्होंने जी। कहा बाकी सारे सियासतदान शरीफ है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और दीगर सियासतदान, उनमें शरीफ अरे मानिका साहब ने तो कहा है सारे सियासतदानों ने गलतियां की हैं। सारे सियासतदान जो है वो चले मानिका साहब क्या अब सियासतदानों को बिठा के सलीम साहब शरीफ की बात जज्बाती कर हो रहे गए, हैं। शायद इनके पार्टी के यूट्यूबर्स जो हैं नहीं। उन्हें सजाएं हुई हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। आप ये कहिएगा कि अब आगे सोल्यूशन क्या है और कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कोई मुज़ाकराती मीटिंग्स होने जा रही है, या मुकम्मल तौर पे हम समझे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला? ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, बस देखिए जी, वो हमने तो वो कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, वो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है। अब इनकी तरफ से बात वही है कि इनकी पार्टी के अंदर जितनी रिफ्ट हुई हुई है, कौन होगा जो कहेगा? वो अचक जही साहब कहेंगे या वो राजा? वो कह रहे हैं अचक जही साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जी, बस ये लोग हैं इनके स्पोक्स पर्सन होंगे। अपनी पार्टी में कोई बात हो सियासी, जाएगी। अपनी पार्टी में या तो बानी पीटीआई ट्रस्ट नहीं कर रहे, या फिर कोई सियासी दिमाग नहीं है, ऐसा सर बुकला जमा हो देखिए, गया। वो लोग जब मान जाते हैं तो उधर से वो शेख वकास अकरम जो है, वो इनका पार्टी का शायद जनरल सेक्रेटरी है, वो अपना कुछ और बयान दे देते हैं। हाँ। और फिर जो उनकी हमशीरा साहब है वो कुछ और बयान दे देती हैं। तो किस तरह ये जो बात होगी कि हम तो तैयार बैठे हैं, ये सारे ऑन सेम पेज हो जाए, ये खुद सोच लें कि जी बहुत इस मुल्क का टाइम वेस्ट हो गया, अब हम इकट्ठे और होके ये बातचीत कर आप लें। क्या समझते हैं, आपकी मालूमात क्या है कि केसेस पे भी बात होगी, या बानी पीटीआई पे जो केसेस हैं हुकूमत क्या समझती है बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं, अदालत ने प्रॉपर एक तरीके से सजा दी है, तो वो अदालत ही सजा खत्म कर सकती है, किसी मुज़ाकरात के नतीजे में खत्म नहीं होगी? नहीं हो सकते। देखिए, ये अब जब वो आर्मी के जब वो बनाए गए थे ना जी, आर्मी एक्ट जब बनाया गया था, जी। देखिए शुरू में जब आया 52 या 54 में जो आर्मी एक्ट था, वो आर्मी के लोगों के लिए था। उसके बाद जिस वक्त 2015 में ये जब आर्मी के ये बना है, वो एपीएस के जो बच्चों को कातिलाना हमला किया जो इसने टीटीपी ने, जी। उसके बाद ये आर्मी कोर्ट्स बनाए गए कि वो जो जितने दहशतगर्द हैं उन पे स्पीडी ट्रायल किया जा सके। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे। फिर देखें 2023 में जब इमरान खान को अरेस्ट किया, अरेस्ट तो अब मियां नवाज शरीफ भी हुए, मैं सारे अरेस्ट हुए, मैं आपको फिर पीछे चला जाता हूँ। इनको अरेस्ट किया गया, जो इनका वो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था, हाँ। वो अब कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जाके? आर्मी के हेडक्वार्टर पे, जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस, जीएचक्यू गेट, आईएसआई के सारे ऑफिसर्स, रेडियो पाकिस्तान और पुलिस के मियां वाली vehicles एयर जला फोर्स। दिए। ये सारे आप गिनते जाए ना, जी। तो ये मतलब ये किस में आता है? ये आर्मी एक्ट में ही आ जाएगा ना, ये सिविलियन कोर्ट्स में तो नहीं जाएगा मामला। तो फिर अब आप ये क्या करें? नहीं, सिविलियंस को तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से हुई है ना सजाएं। जी जी, ठीक है, ठीक है, एटीएस पे तो कोई एतराज नहीं है तहरीक इंसाफ को इस पे, तो ठीक है। फिर अभी क्या झगड़ा है? किस बात का झगड़ा है? झगड़ा अभी वो इस जो बात का है, वो सजाएं कहते हैं कि 9 मई टोटल फॉल्स फ्लैग था, हमारे किसी कारकुन ने ये किया ही नहीं है। अब देखिए, बात सुने, सारे मैच्योर लोग थे, इनको किसने कहा था ना कि जनरल कोर कमांडर का घर खोल के अंदर चले जाएं? किसने कहा था कि जाके आईएसआई के वो हमला सब जो रोक रही थी उनका भी तो जिक्र करें। नहीं, वो रोकने वाली पहले लेके भी वहीं खुद गई थी ना, उनका पहला बयान भी सुने ना, जिक्र करें। उनका पहला जो रोक रही थी कि अंदर कोई नहीं नहीं, जाएगा। सलीम साहब, दो बयान आते हैं, दो अंदर कोई वीडियोस नहीं बयान जाएगा, आते इसका इन्होंने हैं, वादे और तौर पे आपके कई रहनुमा माइक से अनाउंसमेंट करती रही थी, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाओ, उसके बाहर अगर मुजाहरा करना है वो तो उस वक्त उन्हें लगा कि जब आप कंट्रोल से बाहर हो गया क्राउड, तो उन्हें लगा कि गलती हो गई है। पहली बात तो ये कि 9 मई का जो इससे पहले जो खान साहब को जिस तरीके से बहिमाना तरीके से धक्के दिए गए और शीशे तोड़कर हाई कोर्ट के अंदर आकर गिरफ्तार किया गया, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में ये भी नहीं हुआ। रुकिएगा, पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि 43 टाइम जमान पार्क में बैठे हुए एक शख्स को अदालत तलब करे और वो ना जाए, ये भी कभी नहीं हुआ। ये बात भी गलत है कि वो न जाए, वो हर 43 टाइम बुलाया गया। उसमें जाते रहे और उन्होंने वीडियो लिंक की दरख्वास्त की थी। आज ये वीडियो लिंक कराने के लिए तैयार है
उस वक्त क्यों तैयार नहीं हुए? उन्होंने कहा मैं वीडियो लिंक पे 200 मुकदमात एक शख्स के ऊपर अगर आप कायम करते हो तो हर मुकदमा में जाना इसके लिए नामुमकिन हो जाता है। एक एक दिन में 5-5, 6-6 मुकदमात की अगर तारीख लगी हुई तो ये मुमकिन नहीं है कि वो 5-6 मुकदमात अटेंड कर ले, क्योंकि अदालतों को भी अपना टाइम देखना होता है और हर अदालत जो है अपने हिसाब से अपना काम कर रहा होता है। चले, और सर आप बताएं, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आप देखें वो जाते हैं अदालती अहकामात लेकर, इनकी बहनें केपीके के सीएम अदालती अहकामात लेके जाते हैं कि मुलाकात करवाई जाए, और वो मुलाकातें नहीं करवाई जाती, बल्कि अगर वो एहतजाजन धरना देख के बैठते हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन से असल में होता ये है, देखें अगर मामला मुलाकात तक का हो ना सलीम साहब, तो फिर तो मारा जाता है। देखें मुलाकात का वक्त 5 बजे के बाद नहीं होता, 5 बजे के बाद आके वहां बैठ के यूट्यूबर्स को जमा करके और वीडियोस बनवाना मकसूद होता है। अहकामात को 12 बजे मिलवा दें, अगर ये अदालती अहकामात के तहत 12 बजे मिलवा दें तो किसी को शौक नहीं है, चैलेंज कर देना किसी सुप्रीम को कोर्ट शौक में। नहीं है। अगर वो जो है ना बाहर बैठ के जो धरना दे, किसी को शौक नहीं है वहां पे। पहले अदालत हो रही है ना, पहले मेरी बात नजर में सुन लेना। पहले 10 बहनें जाती थी, 2 बहनें जाती थी, इनके साथ में 8-10 खवातीन जाती थी, मुलाकात करके आ जाती थी, कोई लोग नहीं होते थे। इसके बाद आप देख लें कि जब इन्होंने रुकावटें शुरू की और बहनों के ऊपर जुल्म सितम शुरू किया, पकड़ के दूर दराज ले आपकी अपने मिसाल यूसुफ सही है, कह रही हैं कि जब से सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट भेज रहे हैं मुलाकातों की, तब से मुलाकात नहीं हो रही। हमें तो वो तो खुद उन पे शकूक और शुबात का इज़हार कर रही है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा। चले हमारा वक्त, ये वो इस बात की तस्दीक कर रही है, हमारा वक्त हमारा जिनको इख्तियार है उनका इख्तियार को नहीं माना जा रहा। मियां अहमद रजा मानिका साहब आपके मशहूर हैं, आपने वक्त दिया। सलीम सचवानी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, कल तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।